آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے انسان کے بارے میں بات کریں گے جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ آخر یہ انسان کون تھا جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ مارے گئے؟ آئیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے تاکہ ہم جان سکیں کہ آخر اس انسان کے کیا نظریات تھے جس کی وجہ سے لاکھوں معصوم لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ ایڈولف ہٹلر جرمن سیاستدان اور نازی پارٹی کا رہنما تھا۔ وہ 1930 کی دہائی میں اقتدار میں آیا اور اس نے ایسی پالیسیوں کو نافذ کیا جو دوسری جنگ عظیم اور ہولوکاسٹ کا باعث بنی۔ ان کے نظریات انتہائی قوم پرستی، نسل پرستی اور یہود دشمنی پر مبنی تھے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہٹلر کے اقدامات لاکھوں جانوں کے نقصان کے ذمہ دار تھے۔ ہٹلر آسٹریا ہنگری کے بروناؤ میں پیدا ہوا اور اس کی پرورش لینس کے قریب ہوئی تھی۔ وہ 1913 میں جرمنی جانے سے پہلے 1900 کی دہائی کے پہلے عشرے میں بعد میں ویانا میں مقیم رہے۔ انہیں پہلی جنگ عظیم میں جرمن فوج میں خدمات کے دوران سجایا گیا تھا۔ 1919 میں اس نے جرمن ورکرز پارٹی میں شمولیت اختیار کی جو نازی پارٹی کی پیشرو تھی، اور 1921 میں نازی پارٹی کا رہنما مقرر ہوا۔ 1923 میں اس نے میونخ میں ایک ناکام بغاوت میں حکومتی اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اسے 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس نے اپنی سزا کا صرف 1 سال گزارا۔ وہاں رہتے ہوئے اس نے اپنی سوانح عمری اور سیاسی منشور مین کیمپ یعنی میری جدوجہد کی پہلی جلد لکھی۔ 1924 میں اپنی ابتدائی رہائی کے بعد ہٹلر نے ورسائی کے معاہدے پر حملہ کر کے اور کرشماتی تقریر اور نازی پروپیگنڈے کے ساتھ پین جرمنزم، یہود دشمنی اور کمیونزم مخالف کو فروغ دے کر عوامی حمایت حاصل کی۔ اس نے اکثر یہودی سازش کے حصے کے طور پر بین الاقوامی سرمایہ داری اور کمیونزم کی مذمت کی۔ نومبر 1932 تک نازی پارٹی نے ریخسٹگ میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی، لیکن اس کے پاس اکثریت نہیں تھی۔ کوئی بھی سیاسی جماعت چانسلر کے امیدواروں کی حمایت میں اکثریتی اتحاد نہیں بنا سکی۔ سابق چانسلر فرانز وان پاپن اور دیگر قدامت پسند رہنماؤں نے صدر پال وان ہنڈنبرگ کو 30 جنوری 1933 کو ہٹلر کو چانسلر مقرر کرنے پر آمادہ کیا۔ اس کے فوراً بعد ریخسٹگ نے 1933 کا فعال کرنے کا ایکٹ پاس کیا جس نے جمہوریہ ویمار کو نازی جرمنی میں تبدیل کرنے کا عمل شروع کیا۔ نازی ازم کے مطلق العنان اور مطلق العنان نظریے پر مبنی یک جماعتی آمریشت 2 اگست 1934 کو ہنڈنبرگ کی موت کے بعد ہٹلر اس کا جانشین بنا اور حکومت کا سربراہ بن گیا۔ ہٹلر نے جرمنی سے یہودیوں کو ختم کرنے اور فرانس اور برطانوی سلطنت کے زیر تسلط پہلے جنگ عظیم کے بعد بین الاقوامی نظام کی ناانصافی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نیا آرڈر قائم کرنے کی کوشش کی۔ ان کے اقتدار کے پہلے 6 سالوں کے نتیجے میں عظیم کساد بازاری سے تیزی سے معاشی بحالی ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی پر عائد پابندیوں کو منسوخ کر دیا گیا اور لاکھوں نسلی جرمنوں کے آباد علاقوں کا الحاق ہوا جس نے ابتدا میں اسے نمایاں عوامی حمایت فراہم کی۔ ہٹلر کے اہم اہداف میں سے ایک مشرقی یورپ میں جرمن عوام کے لیے لیبن سرام یعنی روشنی رہنے کی جگہ تھا، اور اس کی جارحانہ خارجہ پالیسی کو یورپ میں دوسری جنگ عظیم کی بنیادی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ اسے بڑے پیمانے پر دوبارہ اسلحہ سازی کی حمایت کی اور 1 ستمبر 1939 کو پولینڈ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جون 1941 میں ہٹلر نے سوویت یونین پر حملے کا حکم دیا۔ دسمبر 1941 میں اس نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ 1941 کے آخر تک جرمن افواج اور یورپی محوری طاقتوں نے یورپ اور شمالی افریقہ کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ فوائد 1941 کے بعد آہستہ آہستہ الٹ گئے اور 1945 میں اتحادی فوجوں نے جرمن فوج کو شکست دی۔ 29 اپریل 1945 کو اس نے برلن کے فورر بنکر میں اپنی طویل مدتی ساتھی ایوا براؤن سے شادی کی۔ اگلے دن جوڑے نے سوویت ریڈ آرمی کی گرفتاری سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی۔ ہٹلر کی خواہش کے مطابق ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا۔ مورخ اور سوانح نگار ایان کرشا نے ہٹلر کو جدید سیاسی برائی کا مجسمہ قرار دیا۔ ہٹلر کی قیادت
اور نسل پرستانہ نظریے کے تحت نازی حکومت تقریباً 60 لاکھ یہودیوں اور لاکھوں دیگر متاثرین کی نسل کشی کی ذمہ دار تھی، جسے وہ اور اس کے پیروکار سماجی طور پر ناپسندیدہ سمجھتے تھے۔ ہٹلر اور نازی حکومت بھی ایک اندازے کے مطابق 19.3 ملین شہریوں اور جنگی قیدیوں کو جان بوجھ کر قتل کرنے کے ذمہ دار تھے۔ اس کے علاوہ یورپی تھیٹر میں فوجی کارروائی کے نتیجے میں 28.7 ملین فوجی اور شہری ہلاک ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہلاک ہونے والے شہریوں کی تعداد جنگ میں بے مثال تھی۔